الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: والعصر. وقال الله تعالى: والفجر. وقال الله تعالى: والضحى. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، ہر وہ انسان جو زندہ ہے عظیم ترین نعمت سے گزر رہا ہے، اور مردہ کے علاوہ تمام کے تمام اس نعمت کی قدر کو جانتے ہیں، اور یہ وہ عظیم نعمت ہے جو کامیابی کا ذریعہ ہے اور خسارہ کا سبب بھی ہے۔ اور یہ کون سا انعام ہے؟ یہ وقت ہے، وقت۔ اور یہ عظیم وقت ہی ہے جس کی قسم اللہ رب العالمین نے کھائی ہے۔ کبھی اللہ رب العالمین نے فجر کی قسم کھائی ہے، کبھی ضحیٰ کی قسم کھائی ہے، کبھی عصر کی قسم کھائی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے زمانہ کی قسم کھائی ہے۔ کیوں؟ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی۔ اور اللہ رب العالمین ہی وقت کو بدلتا رہتا ہے، اور اللہ رب العالمین ہی دلوں کو جگاتا رہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کو غنیمت سمجھنے کا حکم دیا اور فرمایا: احرص علی ما ینفعک، جو چیز تمہیں نفع پہنچائے اس کا خیال رکھو اور اس کے شوقین رہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری کی پوری منفعت والے کام میں اور نفع بخش کام میں گزری ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا: قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین کی عظیم ترین نعمتوں میں سے بندے پر طول العمر ہے اور نیک عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ۔ سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس کی عمر دراز ہو اور عمل بہتر ہو۔ اور ہمارے اسلاف وقت کی قدر کیا کرتے تھے۔ عبد الرحمن بن مہدی نے کہا: لو قیل لحماد بن سلمہ انک تموت غدا ما قدر ان یزید فی العمل شیئا۔ اس قدر عمل کیا کرتے تھے اور ان کے اوقات ہمیشہ ہی خیر کے کاموں میں لگے رہتے تھے۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، اس دنیا میں کامیاب وہی ہے جو اوقات سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور وہ آدمی فریب خوردا ہے جو آدمی ضائع کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، صحیح البخاری۔ میرے بھائیوں، اگر عمل شاق ہو تو یاد رکھو یہ خالی بیٹھنا، ایمپٹی مائنڈ رہنا، یہ مفسدہ ہے، مفسدہ۔ اور جو بھی اپنے وقت کو ضائع کرے گا وہ اپنے آپ ہی کو ملامت زدہ سمجھے گا، ملامت زدہ۔ اس لیے اپنے سے ملامت کو دور کرو اور خیر کے کام میں اپنے اوقات کو لگاؤ۔ اور سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے رب کو راضی کرو اور اپنے رب کو خوش کرو، اور جو بھی موقع ملا ہے اللہ رب العالمین کا ذکر کرو، تسبیحات کرو، تحلیلات کرو، اور اللہ رب العالمین سے مانگو، سوال کرو، یا دنیا کے اچھے کام میں مشغول رہا کرو تاکہ دنیا بھی مل جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ اور یہ مومن کا طریقہ ہے۔ مومن کبھی بھی اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا انعام اور اللہ رب العالمین کا اکرام سمجھتا ہے، اور نعمت کی قدر جو جانتا ہے اس کو صحیح طور سے استعمال کرتا ہے۔
اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے اوقات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. جو عمر ملی ہوئی ہے اس کو اللہ رب العالمین کی بھیک سمجھیں، اور اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے کہ کب یہ عمر لے لے گا، کب یہ حیات لے لے گا. اس لیے حیات مستعار کو خیر، بلائی اور نیکی کے کام میں استعمال کرو. وفقنی اللہ و ایاکم لکل خیر.